ہم اپنی آج کے سینیریو کو لیتے ہیں، آج ہم 2026 میں ہیں یا 21ویں صدی میں ہیں. زیادہ تر 99% لوگوں کو لے لیں، سب کے اوپر ایک کامن دباؤ ہے. وہ کون سا ہے؟ معاش کا دباؤ، حصول معاش. دفتر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کھیت میں جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، اور جناب علی تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملی، یا جتنا پروفٹ ہونا تھا نہیں ہوا، یا پروفٹ میں دیر ہو گئی، یا نقصان ہو گیا، بونس ملنا تھا نہیں ملا، بونس ملتا تو ہم یہ کام کر لیتے، ریٹائر ہو گئے، پینشن ملنے میں دیر ہو گئی، یہ سوچا تھا پینشن ملے گی تو یہ کام کریں گے، شادی بیاہ کرنی ہے بچوں کی، مکان کو قسطیں دینی ہے. کوئی نہ کوئی بندے کا معاش سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ ذہن پہ سوار رہتا ہے. جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تب بھی سوار رہتا ہے، جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے تب بھی سوار رہتا ہے. خاتون خانہ سے پوچھو، وہ کہتی ہیں کہ جی گھر چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ابھی تو گیس کا بل ہی اتنا زیادہ آ رہا ہے. وہ تو گیس کا بل تو آ رہا ہے، گیس ہی نہیں آ رہی، وہ الگ پریشانی ہے. بجلی جا رہی ہے، پانی ٹائم پہ نہیں آ رہا. یہ بھی کسی نہ کسی طرح معاشی مسائل سے ہی لنک ہے. تو ہمارے ذہنوں پہ بہت دباؤ ہے. بندہ صبح سے نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، شام کو گھر پہنچا پتہ چلا لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے تو پانی نہیں ہے. تو عجیب عجیب طرح کی کوفت والی باتیں، ذہنی طور پہ تکلیف دینے والی باتیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی پاکستان میں ہم لوگ ہیں تو یہاں پہ ایسا ہے. آپ امریکہ چلے جائیں، آپ UK چلے جائیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو بڑے اپنے مسائل گنا دیں گے. ہمارے مسائل کی وجہ تو بہت ساری بد انتظامیاں ہیں، ان کے یہاں تو بڑی اچھی گورنمنٹ ہے، بڑا گڈ گورننس ہے، اس کے باوجود ان کے انفرادی مسائل بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن کے جتنے مریض ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں اتنے پاکستان میں نہیں ہیں، وہاں زیادہ ہے. چھوٹے بچوں کو ADHD، آٹزم اور لیٹ ڈیولپمنٹ اور بہت سارے مسائل وہاں زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کم ہے. اس کی ایک وجہ ہمارا فیملی سسٹم بھی ہے، ہمارا معاشرتی محلے داری یہ سسٹم بھی ہے. لیکن بہرحال دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں لوگ معاش اور معاشرت کی وجہ سے شدید دباؤ میں نہ ہو. ہم بھی ہیں. اچھا، پھر تو معاشی دباؤ ہے، پھر پتہ چلا وہ بچے کا رزلٹ آیا تو فیل ہو گیا، وہ معلوم ہوا کہ کچھ اور مسئلہ ہو گیا، بچوں کی شادی بیاہ کرنی ہے اس میں دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب والدین کو اولاد کی طرف سے ذمہ داریاں اچھی طرح ادا کروا دے، سب کو اپنی اولاد کی طرف سے بہت خوشیاں ملیں، سکھ ملیں، اور بیٹوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے. لیکن بہرحال ایک ذہن پہ ہوتا تو ہے نا، ذہن پہ ڈیلے ہو رہا ہے، ماں بہت پریشان، باپ بہت پریشان. ماں اپنی پریشانی بتا دیتی ہے، باپ عام طور پہ نہیں بتاتے. تو صرف معاش کا دباؤ نہیں ہے، بہت سارے دوسرے گھریلو معاشرتی معاملات ہیں جو بہت اثر ڈال رہے ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آدمی خود کو تھکا ہوا فیل کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں تو لڑتے لڑتے تھک گیا، فیملی کے ایشوز سیٹل نہیں ہو رہے ہیں، کہیں بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں بیوی کہتی ہے جی میرے میاں کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، میں تو اس کا کر کر کے تھک گئی. میاں کہتا ہے کہ یہ بڑی بدتمیز ہے. مطلب کوئی نہ کوئی کسی کے پاس، ہر ایک کے پاس جواز اپنے اپنے طرز عمل کا موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس جواز موجود ہے کہ میں کیوں تھکا ہوا ہوں یا میں کیوں تھکی ہوئی ہوں. ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، روزگار کا ہو، گھر کا ہو، محلے داری کا ہو، ہم اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. کسی جگہ تھکا ہوا نہیں محسوس کرتے بلکہ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں. بعد دفعہ سچویشن آ جاتی ہے، کوئی ایشو ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے بے بس ہے یار. اب ایک بہت اچھی فیملی تھی، تو بہت اچھی بیٹی ان کی، سارا کچھ، شادی کر دی. اس کا شوہر جو تھا وہ ایڈکشن میں چلا گیا، نشے میں. اب انہوں نے بڑا علاج کے لیے کوشش کی، میرے پاس بھی لے کر آئے. اب وہ ماں آتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ تو کہتی تھی بھئی سب ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کا سب اچھا چاہتے ہیں. ہم نے بھی بڑی اچھی جگہ شادی کی تھی، بہت اچھا گھرانہ ہے، میرا سمجھانا بہت اچھا ہے، لیکن اب یہ میرا داماد ایسا ہو گیا، نشے میں چلا گیا. اب بتاؤ، مطلب بے بسی کی ایک تصویر. کوئی اپنے آپ کو بے بسی کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ہار گیا ہوں، کوئی اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے. تو تھکن محسوس کرنا، بے بسی محسوس کرنا، ہارا ہوا محسوس کرنا، یہ سب نتائج ہیں. جو سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے یہ سب نتائج ہیں.
سارے معاملات اپنی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں؟ کیا پریشر سے بچ سکتا ہے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کریں کہ پریشر ہی نہ آئے، دباؤ نہ آئے، ذہنی دباؤ نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ والد ہیں، والدہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو آپ رسپانسبل ہیں. جتنا بڑا آپ کا درجہ ہے، رتبہ ہے، اتنے بڑے آپ رسپانسبل ہیں. اس حساب سے آپ کو فیس کرنا ہے چیزوں کو. آپ چیزوں کو فیس کریں، معاملات کو فیس کریں گے. جو معاملات کو فیس کریں گے تو سارے معاملات کیا آپ کی مرضی کے ہوں گے کیا؟ نہیں. بہت اچھے چلتے چلتے پتہ چلا کہ کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی، اب آپ اس کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. 100 طرح کی باتیں. عہدے میں چلے جائیں، اب ہمارے فرض کرو جنرل صاحب ہیں، ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. کوئی کہنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے بھی فلاں آدمی وزیر اعظم ہے، لیکن اس کے اوپر کتنا پوری قوم کا پریشر آتا ہوگا. تو جتنا بڑا رتبہ، جتنا بڑا عہدہ، اتنی زیادہ ریسپانسبلٹیز، اتنے زیادہ پریشرز. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے پریشر نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر پریشر آئے گا، کبھی میں تھکوں گا، کبھی میں بے بس فیل کروں گا، کبھی میں ہارا ہوا فیل کروں گا. یہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہمارے سامنے 3-4 ماڈل رکھ لیے جائیں تو ایسے ہی ہوں گے نا. یہ ایسے کوئی ڈفرینٹ ہے؟ اس سے 1-2 چیزیں بڑھ سکتی ہیں، زیرو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے یہ بات. اب کیا کیا صوفیانہ تعلیمات یہاں انسان کے کام آتی ہیں. بزرگوں کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات، اولیاء اللہ کا پریکٹیکل نمونہ. آپ کے خیال میں مدینہ سے اجمیر آنے والے خواجہ معین الدین چشتی، ان کو سب کچھ کیا سیٹ مل گیا ہوگا؟ ان کے اوپر کتنے کتنے پریشر آئے ہوں گے، ان کو کیسے کیسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. بالکل نہ زبان جانتے ہیں، نہ معاشرت جانتے ہیں، مذہب مختلف، یہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ آ گئے. ان کو کتنے پریشر ہوں گے؟ آپ کے خیال میں بابا فرید کو سب کچھ سجا سجایا مل گیا ہوگا اپنا کام کرنے کے لیے؟ آپ کے خیال میں لال شہباز قلندر کو یہاں پہ جب وہ ایک ہندو راجا کی راجدھانی میں آئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ یہ اور بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے جو بھی سوچا کہ مجھے خدمت کرنی ہے، کیا انہیں کامیابیاں نہیں ملی؟ یا انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں، یا انہوں نے کہا میں بے بس ہو گیا ہوں، یا انہوں نے کہا میں ہار گیا ہوں؟ نو. صوفیانہ تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ آپ سب سوچیں، آپ میں سے ہر شخص ایک مکمل وجود ہے، اور آپ میں سے ہر شخص ایک امپورٹنٹ وجود ہے. ہم سب آئی پی ہیں، یعنی امپورٹنٹ پرسن. کیا مجھے خود یہ احساس ہے کہ میں آئی پی ہوں، میں ایک امپورٹنٹ پرسن ہوں؟ کیا مجھے خود یہ احساس ہے؟ ابھی میں آپ کو ابا کی زندگی سے بھی کچھ واقعہ بتا سکتا ہوں. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رکشے میں جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بس میں جاتے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بس میں جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تھوڑا پیدل چل کے جاتے تھے کہ تھوڑا آگے جائیں گے تو ٹکٹ کم لگے گا. اگر یہاں سے بیٹھیں گے تو پورا ٹکٹ لگے گا، لیکن اگر اگلے اسٹاپ سے بیٹھیں گے تو ٹکٹ کم لگے گا. تو ہم پیدل جایا کرتے تھے کہ ادھر سے جائیں گے ٹکٹ کم لگے گا. صوفیانہ تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل ہوں، بظاہر کبھی کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو، راستہ نہیں مل رہا، جی اندھیرا ہے، راستہ، حالات بہت مشکل ہیں، راستہ نہیں مل رہا، ایسے میں یاد رکھیے زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے. کیسے؟ آپ کے اندر ایک روشنی موجود ہے. زندگی کا سفر اپنے اندر کی روشنی میں جاری رکھنا ہے. اپنے اندر کی روشنی سے اپنے راہوں کو اجالا کر کے زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے. ابھی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جب میرے پر پریشر ہوتا ہے نا، جب دباؤ ہوتا ہے حالات کا، واقعات کا، تو انسان اس سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں. اب سلسلہ عظیمیہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے، سلسلہ عظیمیہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب دباؤ آئے تو اس سے فرار حاصل کرنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا سیکھیے. دباؤ سے فرار کے بجائے آپ یہ سیکھیے کہ میں نے اس کو فیس کیسے کرنا ہے، اس کا سامنا کیسے کرنا ہے. اور حالات کا دباؤ آپ کو بکھیر نہ دے، حالات کا دباؤ آپ کو مایوس شخصیت نہ بنا دے.
حالات کے دباؤ کے تحت آپ خود کو ہارا ہوا یا بے بس محسوس نہ کرنے لگیں، بلکہ حالات کا دباؤ آپ کو ایک مزید مضبوط شخصیت بنا دے، آپ مزید اسٹرانگ ہو جاؤ۔ جیسے کوئلے کے اوپر جب پریشر نہیں ہوتا، کوئلہ ذرہ بن کے اڑ جاتا ہے، یہ جل جاتا ہے، تھوڑی سی چنگاری سے جل جاتا ہے، اور جب کوئلے پر پریشر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ تو ایک ایک عظیمی، چاہے وہ ہلکی نوعیت کا ہیرا بنے، آپ کے اندر پوٹینشل ہے ہیرا بننے کا، آپ بنو ہیرا۔ اگر حالات سے گھبراؤ گے تو ہم کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، اور اگر ہم حالات سے سیکھیں گے اور اپنے آپ کو اسٹرینتھ دینے کی کوشش کریں گے تو ہم ہیرا بن سکتے ہیں۔ تو آپ بنو ہیرا، آپ کیوں نہیں بنتے؟ تو سلسلہ دی میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ ناخوشگوار واقعات پہ، ناموافق حالات میں، ایک حالات میرے موافق ہوتے ہیں، ایک حالات میرے مخالف ہوتے ہیں، کچھ واقعات میرے لیے خوشگوار ہوتے ہیں، کچھ واقعات میرے لیے ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ سلسلہ دیمیہ یہ سکھاتا ہے، آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ مختلف واقعات میں رد عمل کیا ہے؟ ارے یار کیا بکواس ہے، یہ کیا ہو گیا یار، زمانہ تو بھلائی کا ہی نہیں ہے، اور دیکھو یار یہ کر دیا، اور یار چھوڑو میں تو بڑا مایوس ہو گیا۔ یہ ہے ریسپانسز، یہ رد عمل ہیں، یہ ریسپانسز ہیں۔ سلسلہ دی میں سکھاتا ہے کہ مخالف واقعات کے رد عمل میں اپنی ذات کے ارتقاء کا اہتمام کیجیے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیجیے، اپنے ارتقاء کا اہتمام، اپنی ذات کو بڑھائیے آگے، اپنی ذات کے ارتقاء کا اہتمام کیجیے۔ اب یہ ذات کے ارتقاء کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ہم چونکہ روحانی حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں وہ مثالیں دے رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے جن ذرائع سے کام لیا، خود اپنے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے۔ اپنی ذات کے ارتقاء کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ مخالف ترین واقعہ حالات ہیں آپ کے، ابھی بھی ادھر آپ مجتمع ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اپنی ذات کا ارتقاء کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اپنے اندر کی روشنی، ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک روشنی موجود ہے۔ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہر شخص کو ودیت کر دیا گیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے اندر ایک روشنی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اندر کی روشنی روحانی تربیت میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی ذات کے ارتقاء کے لیے حضوری کی کیفیات، پریزنس، حاضری، حضوری کی کیفیات اور باطنی مشاہدہ، اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے، اپنے باطن کی نظر کھولیے، باطنی مشاہدے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اپنی ذات کے ارتقاء میں ہمیں ایک تو حضوری کی کیفیات کو سمجھنا ہے کہ کن کیفیت کو حضوری کہا جاتا ہے، اور باطنی مشاہدے کو سمجھیے، اور اس حضوری کی کیفیت سے اور اس باطنی مشاہدے سے اور اس اندر کی روشنی سے اپنی بصیرت میں اضافہ کرنا ہے، اپنی بصیرت میں اضافہ کیجیے۔